Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will start 36th lecture of wireless networks course. Today we will discuss about routing protocols in wireless sensor networks. Basically this is a third part of the series of lectures on wireless sensor networks. So first of all we will see that what are the routing challenges in wireless sensor networks and what are the inherited issues in wireless sensor networks that we have to consider when we are going to design a routing protocol for wireless sensor networks. So the first and very important issue for routing protocol is that the deployment of sensor nodes. اب یہ ڈپلائمنٹ جو ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے نارملی. ایک ہوتی ہے مینول ڈپلائمنٹ اور دوسری ہوتی ہے رینڈم ڈپلائمنٹ. ڈپلائمنٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ راؤٹنگ پروٹوکول پہ نیٹ ورک کی ٹوپولوجی بہت ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو ٹوپولوجی جیسے جیسے ڈفرینٹ ہوگی تو پروٹوکول کی پرفارمنس بھی ویسے ہی چینج ہوگی. تو ڈپلائمنٹ میں جو ہے بیسیکلی رینڈم بھی ہوتی ہے, مینول ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, اور دونوں ڈفرینٹ طرح کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ راؤٹنگ پروٹوکول کی پرفارمنس کو جو ہے افیکٹ کرتے ہیں. دوسرا ہے راؤٹنگ میتھڈ, کہ راؤٹنگ میتھڈ کیا ہے. فار ایگزامپل وین وی آر گوئنگ ٹو راؤٹ ڈیٹا فرام سنک نوڈ ٹوورڈز دا ملٹیپل سینسر نوڈز, اس کیس میں ہم کیسے راؤٹنگ پروٹوکول کریں گے. اور وین وی آر گوئنگ ٹو راؤٹ ڈیٹا فرام ملٹیپل سینسر نوڈز ٹوورڈز اے سنگل سنک ڈیسٹینیشن, تو اس کیس میں جو ہے وہ ڈیٹا ہم کیسے سینڈ کریں گے. اور اسپیشلی جو ہے اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا کے جو فیچ کرنے کے, ڈیٹا کو جو ہے آبٹین کرنے کے جو ڈفرینٹ جو ہے ویز ہیں, تو ان کو جو ہم ڈسکس کریں گے. پھر ہیٹروجینٹی آف دا نوڈس دیم سیلوز, کہ نوڈس جو ہیں وہ ہیٹروجینیس ہیں. فار ایگزامپل کہ بعض نوڈس کی جو ٹرانسمیشن پاور ڈفرینٹ ہے, بعض کی جو پروسیسنگ پاور ڈفرینٹ ہے, بعض کے پاس میموری ڈفرینٹ ہے. کچھ نوڈ جو ہے وہ ٹیمپریچر سینس کر رہے ہیں جس کا جو ڈیٹا سائز بہت کم ہے. کچھ نوڈ جو ہے وہ لیٹس سے کہ وہ ویڈیو سینسر ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈیٹا جنریٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے جو ڈفرینٹ ہیٹروجینیس نوڈس پہ ہم کیسے ایک آپٹیمل راؤٹنگ پروٹوکول جو ڈیزائن کر سکتے ہیں. پھر فالٹ ٹالرنس ہے کہ اب اس میں جو نوڈس کی ٹوپولوجی بہت چینج ہوتی رہتی ہے, تو اس لیے ہمیں راؤٹنگ پروٹوکول کو جو ہے فالٹ ٹالرنس کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا. اس طرح پاور لمیٹیشنز ہیں, راؤٹنگ پروٹوکول پاور ایفیشینٹ ہونا چاہیے, تو یہ بھی ایک ڈیزائن ایشو ہے سینسر نیٹورکس میں جس کو راؤٹنگ پروٹوکول کو جو ہے وہ اس میں جو ہے انٹرسٹ اس کو دیکھنا پڑے گا. اسی طرح سے موبلٹی ہے اور ڈفرینٹ ٹائپ کے ایشوز ہیں, ان کو جو ہم ڈسکس کریں گے. نیکسٹ پھر ہم راؤٹنگ پروٹوکول جو ڈفرینٹ پرپوزلز ہیں ان ایشوز کو ڈسکس کرنے کے, ان ایشوز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ڈفرینٹ پرپوزلز ہیں راؤٹنگ پروٹوکول کے لیے, وہ ان کو جو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اس میں جو ایک ہے اسپن پروٹوکول ہے, پھر ڈائریکٹری ڈیفینیشن پروٹوکول ہے, ایکوائر پروٹوکول ہے, لیچ پروٹوکول ہے, اس طرح ٹین یا ایپ ٹین پروٹوکول ہے, جی ایف پروٹوکول ہے, گیئر پروٹوکول ہے, اسپیڈ پروٹوکول. تو یہ ڈفرینٹ پروٹوکولز ہیں اور یہ کمپلیٹ لسٹ میں آف کورس دیر آر ڈزنز آف سچ پروٹوکولز. تو بیسیکلی ہم ان میں جو بہت امپورٹنٹ یہ ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں, ان آئیڈیاز کو جو ہے ہم یا ان پروپوزل کو ہم ڈسکس کریں گے. اور ایسا کوئی اسٹینڈرڈ ابھی تک نہیں ہے, بلکہ انہی پروٹوکول کی بیس پہ ہی ڈفرینٹ جو نیشنل اپلیکیشن جو ڈیولپ کی جا رہی ہیں, اور جب تک کوئی اسٹینڈرڈ سامنے نہیں آئے گا تو ہم کسی ایک پروٹوکول پہ فوکس نہیں کر سکتے. اب سب سے پہلے جو ہم یہ لاسٹ لیکچر ڈسکس کرتے ہیں کہ پریویس لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا. پریویس لیکچر میں جو ہم نے وائرلیس سینسر نیٹورک کے چیلنجز کو ڈسکس کیا. ان چیلنج میں سب سے امپورٹنٹ چیلنج تھا کہ کراس لیئر جو ہے وہ کمیونیکیشن ماڈیول ڈیزائن کیا جائے, جس میں کہ لیٹس سے میک پروٹوکول ہے, راؤٹنگ پروٹوکول ہے, ٹرانسفر پروٹوکول ہے. ان تمام لیئر پروٹوکول سنگل لیئر کی صورت میں جو ہے وہ کمبائن کر کے ایک سنگل ماڈیول کے طور پہ ڈیولپ کیا جائے. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ جو لیئرنگ اوور ہیڈز ہیں یا ایسے کچھ فنکشنلٹیز ہیں جن کو کہ ہم ریپلیکیٹ کر جیسے کہ کچھ ریلائبلٹی کی فنکشنلٹیز ہیں جو کہ ہم میک بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور ریلائبلٹی کی فنکشنلٹی ہم ٹرانسفر پروٹوکول بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو کیوں نے دونوں کی کوآرڈینیشن کے ساتھ ایک سنگل ریلائبل میکینزم جو ہے پرووائڈ کرنا چاہیے. اس طرح سے کنجیشن میکینزم کے لیے لیٹس سے کہ ہم کہتے ہیں کہ کنجیشن کے لیے راؤٹنگ پروٹوکول بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے اپنا رول پلے کر سکتا ہے, اور ٹرانسفر پروٹوکول بھی اس کے لیے امپورٹنٹ. تو کیوں نہ کنجیشن کنٹرول کے راؤٹنگ اور ٹرانسپورٹ پروٹوکول ایک کامن سولوشن جو ہے پرووائڈ کیا جائے. تو بیسیکلی جو ہے وہ ہم اس کا جو امپورٹنٹ چیلنج یہ ہے کہ سینسر نیٹورک کے لمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے ہم ایک کراس لیئر سولوشن پرووائڈ کریں جو کہ ان تمام لیئرز کے جو اوور ہیڈز ہیں ان کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکے. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ راؤٹنگ ایشوز ہیں, اس کے بعد کوالٹی آف سروس ایشوز ہیں, ہیٹروجینٹی ایشوز ہیں, لوکلائزیشن ایشوز ہیں. تو بہت سے ڈفرینٹ ایشوز جو ہے ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیے. پھر جو ہے میک پروٹوکول کے ایٹریبیوٹس ہیں. لیٹس سے کہ میک پروٹوکول سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے کہ وہ کولیجن اوائڈنس اس میں ہونی چاہیے, اس لیے کہ نوڈس کے پاس آلریڈی ہی لمیٹڈ انرجی ہے, تو اگر کولیجن میں ہم انرجی ویسٹ کریں گے تو وہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل سولوشن نہیں ہوگا. تو اسی لیے جو بھی راؤٹنگ پروٹوکول ہم
سینسر نیٹورک کے ڈیزائن کر لیں ان کو جو ہے کولوژن کے حساب سے جو ہے بہت ایفیشینٹ ہونا چاہیے اور کولوژن کو کم سے کم رکھنا چاہیے. اس طرح سے انرجی ایفیشنسی ہے کہ جو بھی میک پروٹوکول ڈیزائن کرے وہ انرجی ایفیشینٹ. تو اس میں ہم نے جو ہے وہ انرجی کو ڈسکس کیا کہ انرجی کن کن فیکٹرز میں جو ہے وہ کنزیوم ہوتی ہے. تو وہ لیٹس سے کہ اوور ہیئرنگ ہے, آئیڈل لسننگ ہے, اوور ایمیٹنگ ہے, تو یہ ڈفرنٹ فیکٹرز جن کی وجہ سے انرجی ہم کنزیوم ہوتی ہے, تو ان کو جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈفرنٹ میک پروٹوکول کے جو ایشو جو پروپوزل ان کو ڈسکس کیا, اسٹارٹنگ فرام سینسر میک پروٹوکول جو کہ ویک اپ اور سلیپ اسکیجول ڈیفائن کرتے ہو, یہ اسکیجول فکس ہوتا ہے. اب اس کو جو فکس اسکیجول کی وجہ سے لیٹنسی زیادہ ہوتی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹائم آؤٹ میک پروٹوکول آیا. اب ٹائم آؤٹ میک پروٹوکول ایک اڈاپٹیو ویک اپ کے آپ کو پیریڈ پرووائڈ کرتا ہے, لیکن اس کی جو پرابلم یہ تھا کہ یہ بہت جلد ہی تمام نوڈ جو ان کے اسکیجول جو ہے وہ انسنکرونائز ہو جاتے ہیں, تو ان کو سنکرونائز کرنا جو ہے امپورٹنٹ ایشو تھا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور پروپوزل ہے ڈائنامک سینسر میک پروٹوکول. اس نے جو ہے بہت جو ہے وہ ایفیشینٹ وے سے ایک بہتر انداز میں جو ہے وہ جو ڈفرنٹ اسکیجولز ہیں ان کو کیسے جو ہے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, اس میں جو ہے پروپوزل آئی. پھر سر ٹریفک اڈاپٹیو میک پروٹوکول ہے جو کہ ڈائنامک ٹریفک کو جو ہے وہ کنسیڈر کر کے ویک اپ پیریڈ کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتا ہے. اس طرح ڈی میک پروٹوکول ہے جو کہ ایگریگیشن ٹری فارم کرتا ہے. اس ٹری کی صورت میں جو ہے جب بھی ایک نوڈ کے پاس ڈیٹا ہوگا تو اس کے جو ہائر لیول میں ٹری کے پاس جو نوڈ ہے وہ ہمیشہ اس ڈیٹا کو ریسیو کرنے کے لیے ریسیو موڈ میں ہمیشہ ویک اپ ہوگا. تو اس طرح سے سیکوینشل جو ہے ان کا اسکیجول ڈیفائن کرتے ہیں, اور اس سے ایڈوانٹیج ہے کہ لیٹنسی آلموسٹ آپ کی جو ہے وہ سلیپ موڈ کی وجہ سے جو لیٹنسی آتی ہے وہ ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کنٹینشن فری میک پروٹوکول جو ہے ان کو ڈسکس کیا. تو یہ تھے ڈفرنٹ آئیڈیاز جن کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا. اب آج کے لیکچر میں جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ راؤٹنگ چیلنجز اور ڈیزائن ایشوز کیا ہیں سینسر نیٹورکس میں. تو اب یہ جو راؤٹنگ چیلنجز ہیں ان میں جس طرح سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نوڈ ڈپلوائمنٹ. اور نوڈ ڈپلوائمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ ڈپلوائمنٹ جو ہے وہ نیٹورک کی ٹوپولوجی کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ ٹوپولوجی کس طرح سے ہے, اور ٹوپولوجی کی بیس پہ ہی راؤٹنگ پروٹوکول آپریٹ ہوتا ہے. اور اگر ٹوپولوجی جو ہے وہ لیٹس اگر ہمارے پاس دو طرح کی ٹوپولوجی, ایک ہے مینول ڈپلوائمنٹ, دوسرا ہے رینڈم ڈپلوائمنٹ. مینول ڈپلوائمنٹ یہ ہے کہ ہم مینولی جو ہے نوڈس کو اپنی فکس پوزیشن پہ ڈپلوائے کر سکتے ہیں یا ایک ڈیٹرمنٹ پوزیشن پہ ڈپلوائے کر سکتے ہیں, جبکہ رینڈم ڈپلوائمنٹ میں نوڈس کے لیے ایسا کہ ہم لوکیشن ڈیٹرمن نہیں کر سکتے بلکہ ان کو رینڈملی جو ہے وہ ڈپلوائے کرتے ہیں. رینڈم ڈپلوائمنٹ ہم ان سینیریوز میں کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس جو ہے اس فیلڈ پہ جہاں پہ نوڈس کو جو ہے ڈپلوائے کر رہے ہیں ان پہ ایکسیس نہ ہو. فار ایگزامپل کہ ہم اسپائی پلینس کے ذریعے ایک اینیمی ایریا میں جو ہے نوڈ ڈپلوائے کرنا چاہ رہے ہیں, اس اینیمی ایریا کو جو آبزرو کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کیس میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں کہ سوائے اس کے کہ ہم رینڈملی نوڈس کو وہاں پہ جو ہے وہ پھینک دیں. تو اب رینڈم ڈپلوائمنٹ اور مینول ڈپلوائمنٹ دونوں صورت میں ٹوپولوجی بہت ڈفرنٹ ہوگی. مینول میں تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ لیٹس سے ڈینسٹی جو ہے نوڈس کی وہ بہت یونیفارم کر سکتے ہیں. یونیفارم کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیشہ ہر نوڈ کا دوسرے نوڈ کے ساتھ کم از کم کوئی ایک پاتھ جو ہے وہ اویلیبل ہوگا. تو اس طرح سے جو لنک فیلئر یا راؤٹ فیلئر ہیں وہ بہت کم ہوں گے. جبکہ رینڈم ڈپلوائمنٹ کے کیس میں کیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ جب رینڈم ڈپلوائے کرتے ہیں تو پاسبل ہے کہ بعض ایریاز میں ہم ڈینس ڈپلوائمنٹ کریں, بعض ایریاز میں جو ہے وہ اسپارس ڈپلوائمنٹ ہو. جب اسپارس ڈپلوائمنٹ ہوگی تو اس طرح میں پاسبل ہوگا کہ نوڈ جو ہے اس کے پاس کسی دوسرے نیٹورک کے ساتھ کوئی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ نہ ہو, اور نوڈ جو ایک انڈیویجل سینسر نوڈ کے طور پہ جو کام کر رہا, تو اس کیس میں جو ہے وہ راؤٹ فیلئر کے چانسز زیادہ ہیں. یا فار ایگزامپل ایک سنگل نوڈ ہے اور وہ نوڈ اس کی انرجی ڈپلیٹ ہو گئی ہے, تو اس کیس میں جو پاتھ جو ہے وہ فیل ہو سکتا ہے. اس طرح سے ڈینس ڈپلوائمنٹ کی صورت میں کیا ہوگا کہ ہم ملٹیپل نوڈس میں سے ایک بیسٹ پاسبل پاتھ جو ہے وہ چوز کرنا جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوگا. تو یہ ڈیسیجن جو ہے ہم رینڈم ڈپلوائمنٹ میں ڈینس ڈپلوائمنٹ کی صورت میں ہم جو ہے وہ لیتے ہیں. اب راؤٹنگ پروٹوکول جو ہے وہ اسٹرانگلی ڈیپینڈنٹ آن دا ڈپلوائمنٹ آف دا سینسر نوڈس. اور دوسرا جو ہے وہ امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ ڈیٹا راؤٹنگ میتھڈ ہم جو ہے وہ کون سا یوز کریں. ایک تو یہ سوچا کہ اپلیکیشن اسپیسیفک ہوگا کہ اپلیکیشن جو ہے ڈیٹرمن کرے کہ ہم ڈیٹا کو کیسے راؤٹ کر سکتے ہیں, اور یہ جو ہے تمام اپلیکیشن سینیریوز میں پاسبل نہیں ہے. دوسرا ہے ٹائم ڈریون راؤٹنگ میتھڈ. ٹائم ڈریون کے کیس میں ہوتا ہے کہ سینسر نوڈ جو ہے پروڈیکلی ڈیٹا جو ہے وہ آٹومیٹک سینڈ کر رہے ہیں ٹوورڈ دا سنک نوڈ. تو اس کیس میں جو ہے وہ کوئی ہمیں جو ایک واضح کوئی کیوری سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سینسر نوڈ اس کو اگینسٹ ڈیٹا سینڈ کریں. تو جو بھی ڈیٹا ہوگا سینسر نوڈ ہمیشہ ایک فکس انٹرول کے بعد جو ہے اس کو ہمیشہ سینڈ کریں گے. ایک یہ راؤٹنگ میتھڈ ہے. تیسرا جو راؤٹنگ میتھڈ ہوتا ہے وہ ایونٹ ڈریون ہے. ایونٹ ڈریون مینس کہ جب بھی کوئی انوائرمنٹ کوئی سڈن چینج آتی ہے
اس ایونٹ میں جس کو ہم جو آبزرو کر رہے ہیں اس میں کوئی سڈن چینج آتی ہے تو اس کو جو ہے نوڈ جو ہے رپورٹ کریں, نہ کہ کنٹینیوس ڈیٹا, چاہے اس میں جو ہے ڈیٹا یوزفل ڈیٹا ہے یا نہیں ہے تو اس کو جو ہے سینڈ کریں. تو اس سے ایونٹ ڈریون راؤٹنگ میتھڈ جو ہے بیسیکلی ڈیپینڈس آن دا اوریجن آف دا ایونٹ, ایونٹ کہاں پہ ہو رہا ہے اور ایونٹ کتنی تیزی سے جو ہے اس کا اوریجن چینج ہو رہا ہے. اسی طرح سے ایک اور راؤٹنگ میتھڈ ہے جو کہ کوئری ڈریون ہے. کوئری ڈریون میں سینک نوڈ ایکسپلیسٹلی جو ہے وہ ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے سینسر نیٹورک کو, اور سینسر نیٹورک جو اس ریکویسٹ کو یا کیوری کو فلفل کرتے ہیں وہ اس کے جو ہے وہ ریپلائی کرتے ہیں. تو اس طرح سے بیسیکلی یہ فیچ میتھڈ ہے کہ سینک نوڈ جو ہے وہ ڈیٹا فیچ کرتا ہے فرام سینسر نیٹورک. یا سم ٹائمز آپ ہائبرڈ اپروچ بھی یوز کر سکتے ہیں جس میں کہ کوئری ڈریون اور ایونٹ ڈریون کو ملا سکتے ہیں, یا ایونٹ ڈریون کو پروڈیکل مانیٹرنگ کے ساتھ ملا سکتے ہیں, یا پروڈیکل مانیٹرنگ کو آپ کوئری ڈریون کے ساتھ ملا کے بھی ایک راؤٹنگ میتھڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال جو بھی آپ راؤٹنگ پروٹوکول ڈیزائن کریں گے تو وہ کسی ایک یا ایک ہائبرڈ اپروچ کو جو فالو کرے گا. فار ایگزامپل کہ ہمارے پاس کچھ ایسے راؤٹنگ پروٹوکول ہیں جو کہ ایونٹ ڈریون ہے, تو وہ پروٹوکول تبھی آپریٹ ہوتے ہیں کہ جب کوئی ایونٹ اکر ہوتا ہے ریجن میں تو تب اس کے اگینسٹ ڈیٹا جو راؤٹ کرتے ہیں. یا بعض ایسے راؤٹنگ پروٹوکولز ہیں جن کو بھی ہم ڈسکس کریں گے جو جب ڈیٹا جب سنک نوڈ کوئری سینڈ کرے گا تب اس کے اگینسٹ جو ہے ڈیٹا سینڈ کریں گے. اس کے بعد جو ایک نیکسٹ ایشو ہے وہ ہے نوڈ لنک ہیٹروجینٹی, کہ نوڈ جو ہیں وہ آپ کے ہیٹروجینس ہیں. ہیٹروجینسی ان دا سینس کہ ان کے جو ریسورسز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, یا وہ جو ایونٹ سینس کر رہے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل کہ کچھ سینسر جو ہیں وہ ایک وقت میں ٹیمپریچر سینس کر رہے ہیں, دوسرے سینسر جو ہے وہ ویڈیو سینس کر رہے ہیں یا امیج سینسرز ہیں. یا یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک ہی نوڈ کے پاس ملٹیپل سینسنگ ماڈیولز ہوتے ہیں, تو وہ ڈفرنٹ سینسنگ ماڈیول میں جو سوئچ ہوتے رہتے ہیں ڈیپینڈنگ آن دا ریکوائرمنٹ آف دا ایپلیکیشن. یا سنک نوڈ جو ہے وہ ری ٹاسک کرتا ہوں سینسر نوڈ کو, اور سینسر نوڈ جو ہے وہ ایک سینسنگ ماڈیول سے دوسرے سینسنگ ماڈیول میں سوئچ ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک وقت میں ایک نوڈ جو ہے وہ ٹیمپریچر سینس کر رہا ہے تو دوسرے وقت میں جو ہے وہ ایک ویڈیو سینسر بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے ان کے ڈفرنٹ ٹرانسمیشن پاورز ہو سکتے ہیں, ان کے ڈفرنٹ بیٹری لیولز ہو سکتے ہیں, یا بعض اوقات ان کے ڈفرنٹ ریم یا ڈیٹا جو میموری سائز ہے وہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ڈفرنٹ طرح سے جو ہے وہ ان کی کیپیبلٹیز ہو سکتے ہیں. تو ان ڈفرنٹ جو کیپیبلٹیز ہیں, ڈفرنٹ ریسورسز ہیں, ان کو راؤٹنگ پروٹوکول کیسے ایفیشینٹلی جو ہے ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ لیٹس سے کہ اگر ایک نوڈ کے پاس زیادہ بیٹری لیول ہے تو راؤٹنگ پروٹوکول جو ہے وہ اس نوڈ کو ایز اے فارورڈنگ نوڈ, لیٹس سے جب ملٹی ہوپ کمیونیکیشن ہوگی تو اس نوڈ کو ایز اے فارورڈنگ نوڈ جو ہے سلیکٹ کرے, نہ کہ اس نوڈ کو جس کے پاس کے لیس انرجی سورسز ہیں. تو یہ ہیٹروجینٹی بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے راؤٹنگ پروٹوکول کے ڈیزائن میں. اس طرح سے فالٹ ٹالرنس ہے کہ نوڈ جو ہے راؤٹنگ پروٹوکول کتنا فالٹ ٹالرنٹ ہے, کہ فالٹ آپ کو کیسے آ سکتا ہے کہ نوڈ کی جب انرجی جو ڈپلیٹ ہو جاتی ہے, ایگزاسٹ ہو جاتی ہے, تو اس سے وہ انرجی وہ نوڈ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے, اور یا پھر ایک نوڈ ایک جگہ سے دوسرے موو ہو جاتا ہے, یا ان کے فزیکل ڈیمیج کی وجہ سے بھی ایک سینسر, کیونکہ آپ انکنٹرولڈ انوائرمنٹ میں سینسر نوڈ کو ڈپلوائے کر رہے ہیں تو فزیکل ڈیمیجز بھی ہو سکتے ہیں, یا انوائرمنٹل فیکٹر بھی ہو سکتے ہیں جس سے کہ ایک نوڈ جو ہے وہ ٹرانسمیشن کے دا نوڈ از ناٹ کیپیبل آف ٹرانسمیٹنگ اینی ڈیٹا. تو یا پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات ان کی ٹرانسمیشن پاور جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے, تو جب لیٹس سے کم پاور ہو گئی ہے تو وہ نوڈ جو ہے نیٹورک کا پارٹ نہیں ہو سکتا. تو اس طرح سے جو ہے وہ راؤٹنگ پروٹوکول کو اس طرح کے جو ہے فیلئرز کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا تاکہ ایک فالٹ ٹالرنٹ جو ہے وہ راؤٹنگ پروٹوکول ہم ڈیزائن کر سکیں. نیکسٹ ہے نیٹورک ڈائنامکس. نیٹورک ڈائنامکس مینس کہ موبلٹی کی وجہ سے نوڈ کی ٹوپولوجی, نیٹورک کی ٹوپولوجی چینج ہو سکتی ہے, یا ایونٹ چینج ہو رہا ہے کہ ایونٹ لیٹس سے کہ ایک ریجن کے خاص ایک پوائنٹ پہ اکر ہوتا ہے تو ایک دوسرے ٹائم پہ کسی دوسرے پوائنٹ پہ اکر ہوتا ہے, تو اس طرح سے بھی نیٹورک جو ہے وہ اب چینج ہو رہا ہے. اس طرح سے چینج کہ جب ایک ایونٹ اکر ہوگا, لیٹس سے ایونٹ ڈریون ایپلیکیشن ہے تو تب ڈیٹا جنریٹ ہوگا. اب ایونٹ وہ پوزیشن چینج کرے گا تو دوسری پوزیشن پہ جا کے جب ہوگا تو دوسرے ایک لوکیشن سے ڈیٹا جنریٹ ہوگا. تو اس طرح ڈیٹا سورسز جو ہے وہ ویری کر رہے ہیں. تو ایک یہ بھی فیکٹر ہے نیٹورک ڈائنامکس میں. دوسرا یہ بھی ہے کہ نوڈز جو ہیں لیٹس سے ڈفرنٹ ٹائپ آف فینومیناز یا ڈفرنٹ ٹائپ آف ایونٹس جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے بھی آپ کے نیٹورک کی جو ہے وہ چینجز آتے ہیں. یا اس طرح ٹرانسمیشن میڈیا ہے کہ ٹرانسمیشن میڈیا آپ کس طرح یوز کر رہے ہیں. لیٹس سے کہ ایک نوڈ کے ڈفرنٹ بینڈ وڈتھس ہیں یا ڈفرنٹ چینل کو یوز کر رہے ہیں, ڈفرنٹ چینل پہ ڈفرنٹ ان کے جو ہے وہ بینڈ کیپیسٹیز ہیں, یا میک پروٹوکول آپ کون سا یوز کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے ٹرانسمیشن پہ بھی ہیویلی ڈیپینڈ کرتا ہے راؤٹنگ پروٹوکول. اسی طرح سے ایک اور ایشو کنیکٹیوٹی ایشو ہے.
اب سینسر نیٹورک رینڈم ڈپلائمنٹ کی وجہ سے ڈفرنٹ جو ہے ڈگری آف کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے. جیسے کہ ایک جگہ پہ ایک نوڈ کے پاس جب بہت سے پاس اویلیبل ہیں اور دوسری جگہ پہ ایک نوڈ کے پاس ایک ہی پاس اویلیبل ہے, تو اس طرح سے یہ کنیکٹیوٹی ہے بیسیکلی یہ بھی آپ کے نیٹورک راؤٹنگ پروٹوکول کی پرفارمنس کو جو ہے افیکٹ کرتی ہے. سملرلی ایک کوریج ایشو بھی ہے. کوریج مینس کہ سینسر ایک انڈیویجول سینسر نوڈ جو ہے وہ کتنے ریجن سے ڈیٹا کو جو ہے سینس کر رہا ہے, ایونٹ کو سینس کر رہا ہے, اور پھر ملا کے ایز اے ہول جو ہے تمام سینسر نوڈ جو ہے پورے سینسر فیلڈ کو جو ہے کور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو بعض اوقات جب ہم میک پروٹوکول میں ایک نوڈ کو سلیپ موڈ میں سوئچ کرتے ہیں تو آپ کی کوریج جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. تو اس کوریج کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ نوڈ کو جو ہے سلیپ سے ویک اپ موڈ میں لاتے ہیں. اب جب آپ کوریج کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کی راؤٹنگ پروٹوکول یا ٹوپولوجی بھی چینج ہوتی ہے. تو وہ جو چینج ان ٹوپولوجی ہے وہ راؤٹنگ پروٹوکول کو جو ہے افیکٹ کرتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ڈیٹا جو ہے ہمارا ایک انڈیویجول سینسر کے لیے جو ہے وہ ہم سینڈ نہیں کرتے بلکہ ایک ریجن وائز ڈیٹا جو ہے سینڈ کرتے ہیں. تو اس کیس میں جو راؤٹنگ پروٹوکول جو ایک انڈیویجول سینسر کے لیے راؤٹنگ پروٹوکول نہیں ہوگا بلکہ اس کے میں ایک جیوگرافیکل ایک ریجن بیسڈ راؤٹنگ پروٹوکول جو ہے وہ ہمیں ڈیزائن کرنا پڑے گا. یا اس طرح سے ڈیٹا ایگریگیشن ہے کہ ڈیٹا کو جو ایک راؤٹنگ پروٹوکول جیسے کہ ایک انڈیویجول رپورٹ کے سینڈ کرے, ڈیٹا کو ایگریگیٹ کر کے پھر اس ڈیٹا کو نیکسٹ تھنگ کی طرف جو ہے سینڈ کر رہا ہے. یا کوالٹی آف سروس ایشوز ہیں کہ بعض کا آپ کے ریئل ٹائم اپلیکیشن ہیں تو ان کے لیے ڈیٹا کو آپ کو لمیٹڈ ٹائم بانڈ میں سینڈ کرنا ہے, یا بعض کا آپ کو ریلائبل ٹرانسپورٹ چاہیے تو ریلائبلٹی آپ راؤٹنگ پروٹوکول بھی اچیو کر سکتے ہیں. یا آپ انرجی ایفیشنسی آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں تو انرجی ایفیشنسی بیسیکلی پارٹ آف کوالٹی آف سروس ہے. یا آپ کو ہائر بینڈ وڈتھ چاہیے تو آپ ہائر بینڈ کیسے انشور کرتے ہیں, تو یہ تمام فیکٹرز کو جو ہے وہ ہم راؤٹنگ پروٹوکول میں کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو راؤٹنگ پروٹوکول آپ کا کوالٹی آف سروس اویئر بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ فلیٹ ٹوپولوجی ہے یا فلیٹ نیٹورک راؤٹنگ پروٹوکول ہم یوز کریں جس میں کہ نوڈز کے لیے ہم نے ایسے کوئی ہائرارکی ڈیفائن نہیں کی, ہر نوڈ جو ہے وہ اپنے نیبر میں سے کسی بھی نوڈ کو ایز اے فارورڈنگ نوڈ جو ہے سلیکٹ کر سکتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں فلیٹ راؤٹنگ پروٹوکول. دوسرا ہے ہائرارکیکل راؤٹنگ پروٹوکول. ہائرارکیکل میں یہ کہ ہم جو بھی نوڈ ڈپلوائڈ ہیں ان کی ایک ہائرارکی ڈیفائن کر لیتے ہیں. جیسے اگر ہم کلسٹر فارم یوز کر رہے ہیں تو ایک نوڈز کا ایک کلسٹر بنا لیتے ہیں اور اس کلسٹر میں سے ایک ہیڈ چوز کرتے ہیں. تو جب بھی اس ہیڈ کے علاوہ جو بھی نوڈز ہیں جب بھی ڈیٹا سینڈ کریں تو ہمیشہ تھرو کلسٹر ہیڈ جو ہے وہ ڈیٹا سینڈ کریں گے. تو یہ ایک ہائرارکیکل, یا اگر آپ نے اس کی ایگریگیشن ٹری بنا لے تو ٹری کی فارم میں کنفیگر کر کے آپ ڈیٹا بھی سینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ہائرارکیکل راؤٹنگ پروٹوکول ہو جائیں گے. یا اس کو ایک اور طرح سے میں کہہ سکتا کہ لوکیشن بیسڈ راؤٹنگ پروٹوکول. لوکیشن بیسڈ مینس کہ جس طرح ہم پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ نوڈز جو ہے ان کی ایسا امپورٹنس نہیں ہے بلکہ وہ لوکیشن کے جہاں پہ وہ ڈپلوائڈ ہیں وہ ان کی امپورٹنس ہے. تو نوڈ کے ساتھ ہمیشہ ہم جو ان کو لوکلائز کرتے ہیں ان کو لوکیشن اویئر نوڈ ہوتے ہیں تو اس لوکیشن کو ایکسپلوائٹ کرتے ہوئے ہم جو راؤٹنگ میتھڈ جو پرپوز کر سکتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ نوڈ جو ہے وہ ڈیسٹینیشن کی طرف سب سے جو نیئرسٹ نوڈ ہوتا ہے اس کو چوز کرتا ہے. یعنی کہ کون سا ایسا نوڈ کہ جو سنک کے زیادہ قریب ہوگا وہ اس کو جو ایز اے فارورڈنگ نوڈ چوز کرے گا, اور اس طرح سے یہ گریڈی موڈ میں جو ہے ہم راؤٹنگ پرفارم کرتے ہیں. یا کوالٹی آف سروس بیسڈ بھی راؤٹنگ ہو سکتی ہے کہ لیٹس سے اگر ہم ایسا نوڈ چوز کریں کہ جس کا جو لنک ڈیلے ہے وہ سب سے کم ہے, یا ایسا نوڈ چوز کریں کہ جس کا جو بینڈ وڈتھ ہے سب سے زیادہ اویلیبل ہے, یا جس کا لنک جو کنجسٹڈ نہیں ہے, یا ہم انرجی ایفیشینٹ راؤٹنگ میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ ایسا نوڈ چوز کریں کہ جس کے جو اویلیبل انرجی ہے وہ باقی نیبر سے سب سے زیادہ ہے. اب فلیٹ ٹوپولوجی میں یہ فلیٹ راؤٹنگ پروٹوکول سب سے سمپلیسٹ پروٹوکول ہو سکتا ہے وہ فلڈنگ پروٹوکول ہوتا ہے. فلڈنگ میں ہوتا ہے کہ ہر نوڈ اپنے تمام نیبر کو جو ہے وہ پیکٹ سینڈ کرتا ہے اور پھر وہ ہر نیبر جو ہے نیکسٹ اپنے تمام نیبر کو ڈیٹا سینڈ کرتا ہے. تو اس طرح سے فلڈنگ میکینزم جو ہے وہ ایک سمپل راؤٹنگ پروٹوکول ہو سکتا ہے. لیکن جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر نوڈ جو ہے وہ ڈیٹا کو اسپریڈ کرتا ہے تو اس طرح سے بہت ٹرمینڈس اماؤنٹ آف انرجی جو ہے ہم ویسٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے بینڈ لمیٹڈ بینڈ کو ان ایفیشینٹ یوٹیلائز کرتے ہیں کہ ایک ہی پیکٹ جو ہے ملٹیپل کاپیز کی صورت میں جو ہے ٹریول کرتا ہے. تو یہ جو ہے وہ ایسا ایکسیپٹیبل سولوشن نہیں ہے. اس کو جس طرح کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ فلڈنگ میں کیا ہے کہ لیٹس سے نوڈ اے ہے تو اپنے تمام نیبر جو اس کے بی اور سی نیبر ہیں ان کو سینڈ کرتا ہے, اور بی اور سی جو ہے اپنے تمام نیبر لیٹس سے صورت میں ڈی ہے تو اس کو جو ہے سینڈ کرے گا. تو اس طرح سے فلڈنگ میں ہر نوڈ جو ہے وہ ہر دوسرے نوڈ کو جو ہے وہ ڈیٹا سینڈ کرے گا. اسی طرح دوسری جو اپروچ ہے ڈیٹا سینٹرک راؤٹنگ. ڈیٹا سینٹرک راؤٹنگ میں یہ ہے کہ ہم جب ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں تو اس کو جو ڈیٹا ایٹریبیوٹس کی بیس پہ جو ہے وہ سینڈ کریں. اب جس طرح سے کہ نوڈ کے ایسا جو گلوبل آئی ڈیز نہیں ہوتی جس طرح کہ ہم سینسر نیٹورک انٹروڈکشن میں کہہ چکے ہیں, تو نوڈ جو ہے وہ ڈیٹا سینٹرک بیس ان کی آئی ڈیز ہم یوز کر سکتے ہیں. لیٹس سے کہ کون سا ایسا نوڈ کہ جو ٹیمپریچر سینس کر رہا ہے اور اس کی ٹیمپریچر کی ویلیو ایک اسپیسیفک ویلیو ہے, تو وہ جو ویلیوز ہیں ایٹریبیوٹ پیئر ویلیوز جو ہیں وہ
اس نوڈ کے آئیڈینٹیفیکیشن کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, لوکیشن پلس وہ ایٹریبیوٹس ہیں. تو اس طرح سے بھی ہم راؤٹنگ پروٹوکول ڈیزائن کر سکتے ہیں جو کہ ان کے ایٹریبیوٹس کے بیس پہ ہم راؤٹنگ کریں. اور اس میں جو سب سے پہلے جو ایک بہت پاپولر پروٹوکول آیا وہ تھا اسپن پروٹوکول. اسپن مینز سینسر پروٹوکول فار انفارمیشن وایا نیگوشیشن. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سینسر نوڈ اس کے پاس جب کوئی ڈیٹا ہوگا, کوئی ایونٹ ڈیٹیکٹ کرے گا, تو اس ڈیٹا کو ایونٹ رپورٹ کو جو ہے وہ امیڈیٹلی سینڈ نہیں کرے گا, بلکہ اس ڈیٹا کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ایڈورٹائز کرے گا, اپنے نیبرز میں اناؤنس کرے گا کہ اس کے پاس اس طرح کا ڈیٹا ہے. اور ان نیبرز میں اگر کوئی نوڈ اس میں انٹرسٹڈ ہوگا تو تب وہ نیبر جو ایکسپلیسٹ ریکویسٹ سینڈ کرے گا اس نوڈ کو, اور پھر وہ نوڈ جس نے ریکویسٹ سینڈ کی تھی صرف اسی نوڈ کو جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کرے گا. تو اس طرح سے یہ اسپن پروٹوکول جو ہے وہ آپریٹ ہوتا ہے. جس طرح کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ لیٹس سے اے کیس میں جو ہے وہ پہلے نوڈ اے جو ہے اپنا ڈیٹا ایڈورٹائز کرتا ہے, پھر بی فگر میں بی نوڈ جو ہے ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے, اور پھر سی فگر میں اے نوڈ جو ہے بی کو ڈیٹا سینڈ کرتا ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ ڈی فگر میں دیکھیں تو بی نوڈ جو ہے پھر اس کے بعد جو ڈیٹا اس نے فیچ کیا ہے اے سے, اس ڈیٹا کو ایڈورٹائز کرتا ہے. اور اگر کوئی نوڈ اس میں ریکویسٹ انٹرسٹڈ ہو تو جیسا ای نوڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ نوڈ جو ہے اس کو ریکویسٹ جو ہے سینڈ کر رہے ہیں ڈیٹا کے لیے, اور پھر بی نوڈ جو ہے فائنلی ایف فگر میں جو ہے وہ ہر نوڈ کو ایک اس کی کاپی جو ہے وہ سینڈ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے اسپن پروٹوکول جو ہے وہ بیسیکلی یہ انٹرسٹ بیس پہ جو ہے وہ آپریٹ ہوتا ہے. اب اسپن پروٹوکول کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ اب اس کے ایڈوانٹیج یہ ہیں کہ نوڈ ہمیشہ تبھی ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں یا ٹرانسمیشن تبھی ہوتی ہے کہ جب اس ڈیٹا کے لیے کوئی انٹرسٹڈ نوڈ ہو. اگر تو نہیں ہے تو پھر ڈیٹا کو ہم جو ہے وہ سینڈ نہیں کرتے. تو اس طرح سے آپ انرجی کو جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں, جو کہ جیسے پروٹوکول کیس میں ہوتا ہے کہ ہر نوڈ چاہے کوئی انٹرسٹڈ ہو یا نہ ہو کنٹینیوسلی ڈیٹا جو ہے آفٹر اسپیسیفک پیریڈ جو ہے سینڈ کر رہا ہوتا ہے. یا ایونٹ ڈریون کی بات بھی کریں تو جب بھی کوئی ایونٹ اگر ہوتا ہے تو چاہے کوئی نوڈ انٹرسٹڈ ہو یا نہ ہو ہمیشہ ڈیٹا کو سینڈ کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ کیا ہے وہ میکنیزم ہے, یا اس کو ہم پش میکنیزم بھی کہتے ہیں کہ ڈیٹا کو ہم پش کر رہے ہیں کہ جب ہمیں جو اس کے لیے کوئی انٹرسٹڈ نوڈ ہوگا. اب اس نوڈ اس کے ڈس ایڈوانٹیج یہ کہ سب سے اہم ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ڈیٹا کو لیٹ سے ایڈورٹائز کرنے میں آپ کو جو کنٹرولز یا اوور ہیڈز انوالو ہیں وہ زیادہ, تو اس میں آپ جو ہے وہ انرجی کو ویسٹ کرتے ہیں. اور اس سے امپورٹنٹ ایک اور ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ لیٹ سے کہ جو انٹرسٹڈ نوڈ ہے وہ اگر اس نوڈ کے جو سورس نوڈ اس کے نیبرز میں نہیں ہے, لیٹ سے مور دین 1 ہوپ ڈسٹینس پہ ہے, تو اس کیس میں کیا ہوگا, نیبرز میں کوئی بھی نوڈ انٹرسٹڈ نہیں تھا تو اس نے ڈیٹا نیبرز نے ڈیٹا نہ ہی نیبرز نے ریسیو کیا اور نہ ہی انہوں نے اس کے لیے ریکویسٹ سینڈ کی, تو وہ ڈیٹا جو ہے جو ملٹی ہوپ اوے جو نوڈز ہیں ان کو کبھی بھی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوگا. تو یہ اس کی جو بہت بڑی ڈیفیشنسی ہے. اب دوسرا ایک اور راؤٹنگ پروٹوکول جو کہ بہت پاپولر ہے سینسر نیٹ ورک میں, اسے کہتے ہیں ڈائریکٹڈ ڈیفیوژن. ڈائریکٹڈ ڈیفیوژن میں کہ ڈیٹا یہ ڈیفیوز کرتے ہیں ان دا فارم آف ڈائریکشن, کہ ڈائریکشنلٹی کی صورت میں ہم ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں. اب اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم سینسر نیٹ ورک کچھ پراپرٹیز کو ڈسکس کریں کہ سینسر نیٹ ورک کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں. ان کو پہلے لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن ان کا جو ڈائریکٹڈ ڈیفیوژن راؤٹنگ پروٹوکول کے ساتھ جو ہے ایک اسپیسیفک کنسرن ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نارملی جو نوڈ جو ہیں وہ ڈیٹا سینٹرک ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ نیٹ ورک میں کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے جو کہ سینسر نوڈز کے آپریشن کو جو ہے کنٹرول کر سکے, مینیج کر سکے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو ریسورس کنسٹرینٹ ہوتا ہے کہ ریسورسز کو اپنے ایکشن یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے, اور اسی طرح سے نوڈ جو ہے لوکیشن کے ساتھ جو اسٹرکٹلی باؤنڈ ہوتے ہیں کہ جس لوکیشن پہ نوڈ ڈپلائڈ ہے وہ ہی لوکیشن ہی ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور اسی طرح سے نوڈز کی جو ٹوپولوجی ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ نوڈ کی کس طرح سے ہم ڈپلوائے کیے. تو اس طرح سے ان کریکٹرسٹکس کے بیس پہ جو ہم ڈائریکٹ ڈیفیوژن کے جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. کہ سب سے پہلے امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ ان پیرامیٹر کی بیس کے ڈیٹا کو سینسر نیٹ ورک ڈیٹا ہم کیسے فیچ کریں گے. اب ڈائریکٹ ڈیفیوژن کے بیسیکلی 4 میتھڈز ہیں. پہلا ہے نیمنگ, کہ ہم نوڈز کو یا ڈیٹا کو کیسے جو ہے وہ ان کو آئیڈیز اسائن کرتے ہیں. تو ڈیٹا نارملی جو ہے ایٹریبیوٹ ویلیو پیئرز کے بیس پہ ہم ان کو نیم کرتے ہیں. دوسرا ہے انٹرسٹ, کہ نوڈ جو ہے وہ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں ڈیٹا سرچ کرنے کے لیے. اور تیسری چیز ہے گریڈینٹس, کہ نوڈ جو اپنے پاس جو انٹرسٹ ہے یا جو ڈیٹا اس کا اپنے پاس کیش میں مینٹین کرتے ہیں کہ کون کون سے نوڈ جو ہے اس میں انٹرسٹڈ ہیں. تو اس طرح سے جب بھی کوئی ڈیٹا اویلیبل ہوگا تو وہ نوڈ خود سے ہی اس ڈیسٹینیشن جو انٹرسٹڈ ہے اس کو ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں. اور پھر فورتھ کا میتھڈ ہے ری انفورسمنٹ, کہ جب آپ کے پاس جو ہے وہ نوڈس کا پتہ چل جائے جہاں جہاں سے آپ ڈیٹا فیچ کر سکتے ہیں تو ملٹیپل
نوڈس میں سے آپ یہ ملٹی پاس میں سے آپ ایک ایسا پاتھ چوز کریں یا ایسا پاتھ ری انفورس کریں کہ جو ایفیشینٹ پاتھ ہے. ایفیشینٹ ان دا سینس کہ لیٹس سے جس پاتھ سے کم ٹائم میں ڈیٹا آپ ریسیو کریں, یا ایسا پاتھ کہ جس پہ کم سے کم انرجی کنزیوم ہو رہی ہے ڈیٹا فیچ کرنے میں. تو اس طرح سے اس کے جو 4 ڈفرنٹ جو ہے میتھڈ ہے, اس کے 4 ڈفرنٹ فیزز ہیں. اب اگر ہم نیمنگ کی بات کریں کہ نیمنگ میں جو ہم کیسے جو ہے وہ ڈیٹا کو نیم کرتے ہیں, تو نیمنگ میں سب سے پہلے تو یہ کہ ایٹریبیوٹ ویلیوز جو ہے وہ پیج ڈیفائن کرتے ہیں, اور پھر ان کے لیے جو ہے وہ ڈسکرپشن جو ہے وہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ لیٹس سے جو ہے ڈیٹا کی ٹائپ کیا ہے, یا ڈیٹا آپ کتنے ٹائم کے لیے فیچ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو تو ایٹریبیوٹ ویلیو پہ بیسکلی ایک ٹاسک ہے جو کہ آپ سینسر نیٹورک کو اسائن کر رہے ہیں, اور اس کے جو ٹاسک کی ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ ڈیٹا کس ٹائپ کا آپ فیچ کر رہے ہیں, کس ریجن سے فیچ کر رہے ہیں, یا اس کی فریکوینسی کیا ہے ڈیٹا فیچ کرنے کی. فار ایگزامپل اگر ہم اینیمل ٹریکنگ اپلیکیشن کنسیڈر کریں تو اس میں آگے پاس جو ہے وہ یہ جو نیمنگ ہے یہ کس طرح سے ہو سکتی ہے. جس طرح کہ ابھی سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ لیٹس سے جو ہم انٹرسٹ ہے یا جس کو ہم ٹاسک کہہ رہے ہیں, جو کہ ہم نیٹورک کو جو ایلوکیٹ اسائن کرتے ہیں ٹاسک, اس ٹاسک کی ڈسکرپشن کس فارم میں ہوتی ہے, ٹائپ کیا ہے. اینیمل ٹریکنگ میں لیٹس ہم کہتے ہیں کہ 4 لیگڈ اینیمل کو جو ہے وہ ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں, یا ان کو جو ہے وہ مانیٹر کرنا چاہ رہے ہیں. اب ان کے یہ رپورٹ سے ہم کتنے انٹرول کے بعد ریسیو کرنا چاہ رہے ہیں, سے 20 ملی سیکنڈ ہے. اور اسی طرح سے آپ ڈیوریشن بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کو یہ ڈیٹا چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ بلکہ آپ لوکیشن ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ لیٹس سے ود ان دا انٹائر فیلڈ آپ کس اسپیسیفک ایریا سے یہ اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ فیچ کرنا چاہ رہے ہیں. تو لوکیشن لیٹس سے آپ ریکٹینگولر فارم میں آپ ایک ریجن ڈیفائن کر لیتے ہیں, سے کہ یہاں اس ایگزامپل میں -100 200 400. تو اس طرح سے ایک کوآرڈینیٹ اسپیسیفائی کر کے آپ جو ہے وہ ایک انٹرسٹ کی صورت میں ایک ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں سینسر نیٹورک میں, اور سینسر نیٹورک پھر اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ریپلائی کرتے ہیں کہ جو نوڈز اس کیوری کو اس ریکویسٹ کو فلفل کرتے ہیں پھر وہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ رسپانس دیں گے. اب اسی طرح سے جو ہے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ ہم جنریٹ کرتے ہیں. لیٹس سے کہ اس طرح سے ایک سنک جو ہے وہ ڈیٹا ایٹریبیوٹس کو جو ہے وہ اسپیسیفائی کر سکتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے سنک ایک ایکسپلیسٹ ریکویسٹ سینڈ کرے گا, ایک کوئری سینڈ کرے گا, اور وہ کوئری جو ہے وہ ہر نوڈ کے پاس جائے گی, اور نوڈ جو ہے پھر اس کوئری کو اپنے پاس کیشے میں یا اس انٹرسٹ کو اپنے پاس کیشے, اس کی انٹرسٹ کیشے مینٹین کرتے ہیں. اور وہ کیشے جو ہے وہ سنک سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی بلکہ اس ڈیٹا سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جس طرح کی ریکویسٹ آپ نے سینڈ کی ہے. تو لیٹس سے کہ اب یہ جو انٹرسٹ ہے یہ ایک انٹرسٹ کے لیے ایک ہی آئٹم جو ہے وہ کیشے میں مینٹین کریں گے. اور لیٹس سے جب بھی ایک سنک کے پاس نئی ریکویسٹ سینڈ کرے گا, نئی ٹائپ آف ڈیٹا کی ریکویسٹ سینڈ کرے گا, تو ایک نئی اینٹری ہم کیشے میں مینٹین کر لیں گے. اور جب اس نوڈ کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہوگا تو اسے اپنی کیشے کو دیکھتے ہوئے جو ہمیشہ رسپانس جو ہے وہ واپس سنک کو جو ہے وہ سینڈ کر سکتا ہے. اب اس کیشے کی بھی ایک اسپیسیفک لائف ٹائم ہوتی ہے, اس لیے اس کے ساتھ ہم ایک ٹائم اسٹیمپ جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انٹرسٹ جو ہے وہ کتنی پرانی, جب کوئی نیا انٹرسٹ اسی سیم ٹائپ آف ڈیٹا کے لیے آ جاتی ہے تو پھر پچھلی جو انٹرسٹ جو کیشے میں مینٹین کی ہے اس کو جو ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. اب جس طرح کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم انٹرسٹ بیسیکلی کیسے ہم سیٹ کرتے ہیں, یہ انٹرسٹ کیسے پروپیگیٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے سنک انٹروگیٹ کرتا ہے نیٹورک کو بائی سینڈنگ انٹرسٹ ٹو اٹس نیبر نوڈس, اور نیبر نوڈس جو ہیں جب ان کے پاس اگر تو وہ ڈیٹا اویلیبل ہے ان کے پاس کیشے میں تو تب اس کے اگینسٹ جو اس ریکویسٹ کے اگینسٹ جو ہے ریپلائی سینڈ کرتے ہیں. اگر نہیں ہوتا تو پھر دیتے ہیں کہ وہ فردر اس ریکویسٹ کو جو ہے اپنے تمام نیبر میں جو پروپیگیٹ کرتے ہیں انٹل کہ ریکویسٹ جو ہے سورس نوڈ کے جو کہ ریکویسٹ کو فلفل کر سکتا ہے اس تک پہنچتی ہے. تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائیگر کو جب ٹائیگر ایک 4 لیگ اینیمل ہے, تو جب ایک سورس نوڈ نے اس طرح کے ٹائیگر اینیمل کو ڈیٹیکٹ کیا تو وہ واپس جو ہے وہ سنک نوڈ کو جو ہے وہ ان تمام پاس سے کہ جس پاس سے ریکویسٹ ریسیو ہوئی تھی ان تمام پاس سے ڈیٹا کو جو ہے وہ سینڈ کر دے گا. تو یہ اسپن پروٹوکول جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, اور ڈفرینس کیا ہے کہ اسپن میں جو ہے وہ سورسز جو ہے وہ ڈیٹا ایڈورٹائز کرتے ہیں, جبکہ ڈائریکٹ ڈیفینیشن بالکل اس کے اپوزٹ ہے. یہ پل میکینزم ہے جس میں کہ سنک نوڈ جو ہے وہ بائی سینڈنگ ایکسپلیسٹ ریکویسٹ جو ہے یا کوئریز کے ذریعے جو ہے وہ ڈیٹا کو فیچ کرتا ہے. تو یہ جو ہے 2 ڈفرینٹ میکینزمز ہیں. اب اگر ہم ڈائریکٹ ڈیفینیشن ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو اس کا جو سب سے امپورٹنٹ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ کمیونیکیشن ہمیشہ جو ہے وہ نیبر سے نیبر ہوتی ہے. تو جس طرح سے پہلے لیٹس سے کہ پچھلے کیس میں اسپن کے کیس میں کہ اگر انٹرسٹڈ نوڈ جو ہے وہ ملٹی ہاپ اوے تھا تو تب وہ ڈیٹا فیچ نہیں کر سکتا تھا, لیکن اس کیس میں ایسا پاسبل نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ نوڈ جو ہے وہ کیشے میں ڈیٹا اور ریکویسٹ کو جو ہے وہ مینٹین رکھتے ہیں. تو اس کیشے میں مینٹین رکھنے سے ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ جیسے کہ انڈیویجول رپورٹس اپنے پاس کیشے میں مینٹین کریں, ان کی ایک ایگریگیٹڈ فارم میں بھی رپورٹ کو جو ہے وہ کیشے میں مینٹین کر
کر سکتے ہیں. اور جب بھی ایک انٹرسٹ کے ایکویلنٹ اگر آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہوگا تو اس کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے ڈیٹا کو رسپانس یا ریپلائی سینڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ بیسیکلی کوئری ڈریون راؤٹنگ میتھڈ ہے. کوئری ڈریون راؤٹنگ میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ نوڈز کے پاس چاہے ڈیٹا ہے یا نہیں ہے تو جب تک کوئی کوئری نہیں آئے گی تو نوڈز جو ہے ڈیٹا کو سینڈ نہیں کریں گے. گو کہ ایک کریٹیکل ایونٹ اکر ہوا لیکن وہ ایونٹ ہم رپورٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے لیے ریکویسٹ جنریٹ نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے اس میں چونکہ ایٹریبیوٹ ویلیو بیسڈ جو ہے وہ ایڈریسنگ میکینزم ہے تو اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ایک ایپلیکیشن اسپیسیفک ایڈریسنگ میکینزم ہوتا ہے. لیٹس اگر آپ ایک ایپلیکیشن ایک ڈفرنٹ ٹائپ آف فینومناز کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنا چاہ رہے تو اس کے لیے آپ کو یہ ایڈریسنگ میکینزم یہ ایٹریبیوٹس بھی آپ کو چینج کرنے پڑیں گے. تو یہ جو ایک جنرل سولوشن نہیں ہے اپلیکیشنز کے لیے. اب اس کے بعد ایک اور پروٹوکول ہے جس میں ایکوائر پروٹوکول ہے. ایکوائر پروٹوکول بیسیکلی جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے رلائی کرتا ہے کہ جب یہ سارٹ آف ڈائریکٹری ڈیفیوژن ہی ہے لیکن ڈائریکٹری ڈیفیوژن کی نسبت اس میں ہم کمپلیکس کیوریز کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. تو ہر نوڈ جو ہے وہ جب بھی کوئی کمپلیکس کیوری ریسیو کرتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ اس کو پارشلی اس کیوری کو جو ہے وہ فلفل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. تو اگر تو کمپلیٹلی فلفل کرتا ہے تو خود سے یہ رسپانس جو ہے وہ سینڈ کر دیتا ہے. اگر پارشلی فلفل کرتا ہے ریکویسٹ کو تو پھر جو ہے وہ جو ایٹریبیوٹس کو سپورٹ نہیں کرتا وہ اس کے لیے جو ہے وہ کیوری نیکسٹ نوڈز کو جو ہے فارورڈ کر دیتا ہے. اور وہ جو نمبر آف نوڈز ہیں وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے کہ ریکویسٹ کو آپ جو ہے وہ بجائے سے پورے انٹائر نیٹورک میں سینڈ کریں آپ اس کے لیے ایک اسپیسیفک لمٹ آپ نے ڈیفائن جسے ہم ڈی نیبرز کہتے ہیں. تو ہمیشہ ہر نوڈ جب ایک ریکویسٹ ریسیو کرے گا تو اپنے ڈی ہوپ نیبرز میں جو ہے اس ریکویسٹ کو جو ہے وہ سینڈ کر سکتا ہے. تو جبکہ ڈائریکٹری ڈیفیوژن میں ہم انٹائر نیٹورک میں جو ہے وہ ریکویسٹ سینڈ کرتے تھے. تو جب نوڈ کے پاس کیشے میں ڈیٹا ہوگا تو خود اس کیوری کو جو رسپانس سینڈ کرے گا. اگر نہیں ہوگا تو ہمیشہ ڈی ہوپ نیبرز تک جو ہے ریکویسٹ کو جو ہے وہ براڈ کاسٹ کر دے گا. تو اس طرح سے جو ہے بیسیکلی ڈائریکٹری ڈیفیوژن کی طرح ہی ہے لیکن یہ تھوڑا سا کنٹرول فلڈنگ ہے یا کنٹرول براڈ کاسٹنگ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کمپلیکس کیوریز کو جو ہے پارٹ آف کیوری ایک نوڈ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اور اس کیوری کا دوسرا پارٹ جو ہے ایک دوسرا نوڈ اس کو جو ہے رسپانس دے سکتا ہے. تو اس طرح سے تمام اپنے نیبر سے جو ہے وہ پارشل کیوریز کو جو ہے وہ فیچ کر کے ایک کمپلیٹ رسپانس کی صورت میں جو ایک نوڈ سینڈ کرتا ہے اور اس کو اپنے پاس کیشے میں بھی مینٹین کرتا ہے. اس کے بعد ایک اور پروٹوکول ہے لیچ پروٹوکول جو کہ لو انرجی کلسٹرنگ ہیرارکی پروٹوکول ہے. اب یہ ہیرارکیکل راؤٹنگ پروٹوکول ہے جس میں کہ نوڈز کے ہم ایک ہیرارکی ڈیفائن کرتے ہیں. ہیرارکی اس طرح سے کہ تمام نیٹورک میں نوڈز کے ہم گروپس جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں. وہ جو ہے ون ہوپ نیبرز گروپ ہو سکتے ہیں اور پھر وہ جو ون ہوپ نیبرز گروپ ہوتے ہیں ان میں سے ایک نوڈ کو ہم ایز اے ہیڈ آف دا گروپ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جس کو ہم کلسٹر ہیڈ کہتے ہیں. اور باقی جو ہے وہ ممبر نوڈز ہوتے ہیں اور وہ جو کلسٹر ہیڈ ہوتا ہے وہ سنک نوڈ کو جو ہے ڈائریکٹ ٹرانسمیشن کے ذریعے ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے. تو ہمیشہ جب بھی سینسر نوڈز کے پاس ڈیٹا ہوگا ممبر نوڈز کے پاس ڈیٹا ہوگا تو ہمیشہ پہلے اپنے کلسٹر ہیڈ کو سینڈ کریں گے. اور وہ جو نوڈ ہے وہ اس چیز کو ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ راؤٹنگ پاتھ کیا ہوگا تو کلسٹر ہیڈ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے سینڈ کر سکتے. تو اس میں نارملی یہ کہتے ہیں کہ ہم پاورفل گیٹ ویز جو ہے وہ نیٹورک میں ڈپلوائے کر دیتے ہیں اور وہ جو گیٹ ویز ہیں جن کے پاس زیادہ ایکسیسو انرجی ہوتی ہے وہ ایز اے کلسٹر جو ہے وہ فنکشن کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ ون ہوپ میں سنک تک جو ہے وہ ٹرانسمیشن کر سکتے ہیں. اور اگر تو وہ گیٹ ویز جو ہے اگر آپ نے نہیں ڈپلوائے کیے تو اس کیس میں یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ جو کلسٹر ہیڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ آپ روٹیٹ کرتے رہیں کہ لیٹس اگر ایک وقت میں ایک نوڈ کلسٹر ہیڈ جو ہے وہ ایز اے کلسٹر ہیڈ فنکشن کر رہا ہے تو ایک دوسرے پیریڈ میں کوئی دوسرا نوڈ جو ہے ہم ایز اے کلسٹر ہیڈ جو ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم انرجی کنزمپشن کو بھی بیلنس رکھتے ہیں بجائے کہ ایک ہی نوڈ فار دا انٹائر لائف آف نیٹورک جو ہے اس کو ہم ایز اے کلسٹر ہیڈ چوز کریں. تو یہ نوڈ کا جو ہیڈ سلیکشن ہے یہ آفٹر سرٹن پیریڈ جو ہے اس کو ہم روٹیٹ کرتے رہتے ہیں اور جب ایک دفعہ ایک نوڈ جو ہے کلسٹر ہیڈ بن گیا ہے تو نیکسٹ راؤنڈ میں اس کی جو پرائورٹی ہے ایز اے کلسٹر ہیڈ وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جیسے جیسے ایک نوڈ جو ہے وہ اس کا جو ٹائم گزرتا جائے گا اس طرح سے کلسٹر ہیڈ بننے کی جو پرائورٹی جو ہے اس کی زیادہ ہوتی جائے گی. اور لیٹس اگر آپ ایک 10 ممبرس کا ایک گروپ کنسیڈر کر رہے ہیں تو لیٹس سے پہلے ایک نوڈ میں پہلے اگر ایک نوڈ جو ہے کلسٹر بنا ہے تو دوسرے راؤنڈ میں اس کی جو پرائورٹی ہوگی ایز اے کلسٹر ہیڈ وہ 9/10 ہو جائے گی. دوسرے راؤنڈ میں اس کی کلسٹر ہیڈ کی پرائورٹی جو ہے وہ 8/10 ہو جائے گی اور اس طرح سے فائنل راؤنڈ میں 1/10 ہو جائے گی. تو اس طرح سے پرائورٹی جو ہے اس کی انکریز ہوتی جاتی ہے.
اور اس کے ایڈوانٹیج یہ ہیں کہ بیسیکلی ایک ڈسٹریبیوٹیڈ پروٹوکول ہے جس میں کہ ہمیں کوآرڈینیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سا کلسٹر جو ہے وہ چوز کریں یا ایک سینٹرل اتھارٹی ہو جو کہ اس نوڈ کو جو ہے ایک نوڈس کو جو ہے ان میں سے کلسٹر کو جو ہے وہ چوز کرے. لیکن اس کے شارٹ کمنگس یہ ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ نوڈس کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ میں راؤنڈ سے ان کو سنکرونائز کرنا پڑے گا تاکہ وہ ایک سرٹن اسکیجول کو ایک سرٹن جو ہے وہ پیریڈ کو جو فالو کریں تاکہ آفٹر سرٹن ٹائم تمام نوڈ جو ہے دوبارہ سے ایک اسی کوآرڈینیشن کریں کون سا نوڈ جو ہے سلیکٹ کرنا ہے. تو سنکرونائزیشن جو ہے ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ نارملی جو ہم پریسائز سنکرونائزیشن سینسر نیٹ ورک میں یوز یا اس میں ہم اچیو نہیں کر سکتے. اور دوسری بات ہے کہ سنکرونائزیشن کے اپنے اوور ہیڈز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بھی ایسے پروٹوکول جو کہ سنکرونائزیشن بیسڈ پروٹوکول ہوتے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ کنسیڈر نارملی نہیں کرتے. اس طرح سے ایک اور پروٹوکول ہے جسے تھریشولڈ سینسٹیو انرجی ایفیشینٹ نیٹ ورک پروٹوکول کہتے ہیں یا ٹین پروٹوکول ہے. اب ٹین پروٹوکول جو ہے یہ ایگزسٹنگ پروٹوکول سے تھوڑا ڈفرنٹ پروٹوکول ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ نوڈ جو ہے جیسے کنٹینیوسلی انوائرمنٹ کو سینس کریں اور کنٹینیوسلی ڈاٹا کو جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتے رہیں تو اس کی بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 2 تھریشولڈ جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. تو ان تھریشولڈ کی وجہ سے نوڈ میں پروڈیکل مانیٹرنگ نہیں کرتے یا آئیڈل لسننگ موڈ میں نہیں جاتے یا اوور ہیئر نہیں کرتے. تو اس طرح کے ایشوز ہیں ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو وہ جو 2 تھریشولڈ ایک ہم سافٹ تھریشولڈ کہتے ہیں ایک ہارڈ تھریشولڈ کہتے ہیں. سافٹ تھریشولڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک سینسر ایونٹ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے یا آبزرو کر رہا ہے تو اس ایونٹ کی جو ویلیوز ہے اس میں جو چینجز ہے جو ویریشنز ہیں وہ کتنی چینجز ہیں یہ کتنی ویلیو تک جو لیٹس سے ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں تو ٹیمپریچر کتنے ڈگری تک چینج ہوا ہے. تو اگر تو سافٹ تھریشولڈ کی ویلیو تک چینج ہوا ہے پھر تو ہم ڈیٹا کو رپورٹ کریں گے اور اگر جو اس سے کم ویلیو تک چینج ہوا تو پھر اس کو ہم رپورٹ نہیں کرتے. اس طرح سے ایک ہارڈ تھریشولڈ ہے. ہارڈ تھریشولڈ مطلب یہ کہ ہم کریٹیکل ویلیو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ لیٹس سے جو ہے وہ ویریشن چاہے جتنی بھی ہو لیکن جب ایک خاص لمٹ تک جو ایکسیڈ کر جائے ویلیو لوور لمٹ یا اپر لمٹ میں تو اس کیس میں ہم جو ہے وہ ہمیشہ رپورٹ سینڈ کریں گے. تو یہ ٹین پروٹوکول جو ہے وہ صرف ان 2 کیسز میں ہی رپورٹس جنریٹ کرتا ہے ڈیٹا سینڈ کرتا ہے. باقی کنڈیشن میں ہے وہ ہمیشہ اپنے جو آر ایف جو سرکٹری ہے اس کو کلوز کر لیتا ہے اس کو وہ سلیپ موڈ میں ہوتی ہے اور جبکہ صرف سینسنگ ماڈیول جو ہے وہ آن رہتا ہے تاکہ کنٹینیوسلی ہم ایونٹ کو سینس کر سکیں کہ ایونٹ میں کیا ویریشنز ہیں. تو اس طرح سے ہم بہت سی انرجی جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی نارملی یہ کرتا ہے کہ ایک کلسٹرنگ یا ہیرارکیکل جو آرکیٹیکچر کو یوز کرتا ہے کہ نوڈس کی گروپنگ ڈیفائن کرتا ہے اور پھر گروپ میں سے ڈیٹرمن کرتا ہے کہ اس کے لیے تھریشولڈ جو ہے وہ کیا ہے. تو اس کے لیے جس طرح کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک پہلے کلسٹر ایک فرسٹ لیول پہ کلسٹرز ہے لو لیول کلسٹر اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہائر لیول سیکنڈ لیول کلسٹرز ہے. تو پہلے تو فرسٹ لیول کے کلسٹر جو ہیں وہ ان کے لیے وہ ان تھریشولڈز کو جو ہے فالو کرتے ہیں اور پھر جو ہائر لیول کلسٹر ہیڈ ہے وہ پھر ان لو لیول سے جب ڈیٹا رپورٹس ریسیو کرتا ہے تو پھر ان میں سے ان تھریشولڈز کو جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے اور اگر تو رپورٹس ان تھریشولڈ کے جو ہے وہ رینج میں ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ رپورٹ نہیں کرتا. اگر ان سے ایکسیڈ کر جائے ویلیو پھر ان کو رپورٹ کرتا ہے. تو بیسیکلی یہ بھی ایک ہیرارکیکل سارٹ آف راؤٹنگ پروٹوکول ہے. اب اسی طرح کی اس کی ایک اور ویریشن ہے جسے ہم ایپ-10 کہتے ہیں ایڈاپٹیو تھریشولڈ. اب ٹین پروٹوکول کا ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہ ہمیشہ جو ہے ان تھریشولڈ کی بیس پہ جو ہے آپریٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ایپلیکیشن جو ہے پروڈیکل مانیٹرنگ چاہ رہی ہے تو پروڈیکل مانیٹرنگ میں ڈیٹا جو ہے وہ ہم اس پہ ریسیو نہیں کر سکتے اس لیے کہ جب تک وہ ویریشنز ہے ایونٹس میں وہ سرٹن تھریشولڈ کی ویلیوز تک نہیں ہوتی تب ڈیٹا ہم کبھی بھی رپورٹ نہیں کرتے. آلدو کہ ہمیں سنک نوڈ پہ جو ہے وہ کنٹینیوس مانیٹرنگ ڈیٹا جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ اسی کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے ایپ-10 یا ایڈاپٹیو تھریشولڈ جو ہے وہ اس میں جو تھریشولڈ جو ہم ڈیٹرمن کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنے ٹائم پیریڈ کے بعد ایک نیسیسری رپورٹ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں. کہ اگر تو لیٹس سے ہم 1 سیکنڈ کی بات کریں کہ آفٹر 1 سیکنڈ جو ہے ہم ایک رپورٹ لینا چاہ رہے ہیں تو تھریشولڈ کا ہم اتنا جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ وہ 1 سیکنڈ تک جو ہے وہ اتنی چینجز آ سکیں. تو ان چینجز کے حساب سے تھریشولڈ کو سیٹ کریں. فار ایگزامپل اگر ہم ٹیمپریچر کی بات کریں تو 1 سیکنڈ بعد ٹیمپریچر میں جو ہے وہ 2 ڈگری کی جو ویریشن آتی ہے جا کر نارملی پہلے ہم تھریشولڈ 10 ڈگری تک سیٹ کیا ہوا تو اس کے بعد اب 1 سیکنڈ کے بعد رپورٹ کو ریسیو کرنے کے لیے اس تھریشولڈ کو جو ہے وہ 10 کے بجائے 2 ڈگری تک ہم چینج کر دیتے ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں بیسیکلی ایک اڈاپٹیو ٹین پروٹوکول ہے.
اسی طرح ایک اور جو ہے راؤٹنگ پروٹوکول جو کہ جیوگرافیکل اڈاپٹیو فیڈلٹی پروٹوکول ہے. اب یہ پروٹوکول جو ہے وہ لوکیشن بیسڈ پروٹوکول ہے کہ جو نوڈس کے جو لوکیشن کے بیس پہ راؤٹنگ ڈیسیجن لیتا ہے, جبکہ جو پہلے پروٹوکول جیسا اسپن تھا یا ڈائریکٹری ڈیفیوژن تھا وہ ایٹریبیوٹس کی ویلیوز یا ڈیٹا ایٹریبیوٹس کے بیس پہ یا ڈیٹا سینٹرک راؤٹنگ پروٹوکول تھے, جبکہ یہ جو ہے وہ جیوگرافیکل راؤٹنگ پروٹوکول ہے جو کہ نوڈس کے جیوگرافی کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے راؤٹنگ ڈیسیجن جو لیتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پورے نیٹ ورک کو جو ہے نوڈس ایک ورچوئل گریڈ کی صورت میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, اور وہ جو گریڈ ہوتا ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ نوڈ کے ایک ایکسٹریم گریڈ کی ایک ایکسٹریم پوزیشن پہ نوڈ ہے تو وہ گریڈ کے دوسری ایکسٹریم پوزیشن تک ڈیٹا جو ہے سینڈ کر سکے. تو بیسیکلی جو گریڈ کا سائز ہوتا ہے وہ نوڈز کی ٹرانسمیشن رینج کے کورسپونڈنگ ہوتا ہے. تو پھر اگر اس ورچوئل گریڈ کی صورت میں اگر اس ایک ورچوئل گریڈ میں ملٹیپل نوڈ ایگزسٹ کرتے ہیں تو اس گریڈ میں سے ملٹیپل نوڈز میں سے ایک سنگل نوڈ بھی الائیو رہنا کافی ہے. یعنی کہ اگر آپ گریڈ میں صرف ایک نوڈ کو ویک اپ رکھ لیں, باقی نوڈ جو سلیپ موڈ میں چلے جائیں, تو پھر نوڈ کی جو کنیکٹیوٹی ہے اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہمیشہ ایک سنگل پاس ضرور ایگزسٹ کرے گا. تو اس طرح سے ہم انرجی کو جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں, جس طرح کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ نوڈ جو ہے پورے نیٹ ورک ایک ورچوئل گریڈز کی صورت میں جو ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور پھر ہر گریڈ لیٹ سے ہمارے پاس یہاں پہ ایگزامپل میں 3 گریڈز ہیں, اے گریڈ, بی اور سی, اور بی گریڈ میں 3 نوڈز ہیں 2, 3, 4. اب ان تینوں نوڈز جو ہیں ان میں سے صرف ایک نوڈ اگر الائیو رہتا ہے ایک وقت میں تو باقی نوڈز جو ہیں وہ سلیپ موڈ میں جا سکتے ہیں, اور گریڈ اے کا جو نوڈ 1 ہے وہ ان تینوں میں سے کسی بھی نوڈ کو جو ہے وہ ایز اے فارورڈنگ نوڈ سلیکٹ کر کے ڈیٹا جو ہے وہ سی نوڈ کی طرف جو ہے سینڈ کر سکتا ہے. تو اس طرح سے جو ہم ٹرانسمیشن رینج کی بیس پہ ورچوئل گریڈ کا سائز ڈیٹرمن کرتے ہیں, اور نوڈز بجائے کہ تمام نوڈ جو ہے وہ ہمیشہ ایکٹیو رہیں, ان میں سے اسپیسیفک نوڈ کو جو ہے سلیکٹ کر لیتے ہیں, اور پھر وہ نوڈ جو ہے وہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے. اور ایک اور ایڈوانٹیج بھی ہے کہ اس گریڈ میں ضروری نہیں کہ جو ایک نوڈ ہم نے ایز اے ایکٹیو نوڈ سلیکٹ کیا ہے وہ ہمیشہ جو ہے ایز اے ایکٹیو نوڈ جو ہے فنکشن کرے گا, بلکہ پریوڈکلی ان کے جو فنکشنالٹیز ہیں یا ان کا جو سلیپ اور ایکٹیو پیریڈ ہے ان کو جو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو لیٹس اگر ہم ایک 2 سیکنڈ نوڈ جو ہے اس کو ایز اے ایکٹیو نوڈ چوز کیا ہے تو دوسرے وقت میں 3rd یا 4th نوڈ کو ایز اے ایکٹیو نوڈ جو ہے وہ چوز کر سکتے. تو اس طرح سے بھی ہم انرجی کو جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں. بیسیکلی جی ایف پروٹوکول جیوگرافک اڈاپٹیو فیڈلٹی پروٹوکول کے 3 اسٹیٹس ہیں. ایک ہے ڈسکوری اسٹیٹ, کہ ڈسکوری اسٹیٹ میں آپ ورچوئل گریڈ میں جو آپ کے جو نیبرز ہیں ان کو ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ کون سے نوڈز ہیں جو کہ ان کے ورچوئل گریڈ کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں. دوسرا ہے ایکٹیو اسٹیٹ, کہ اب اس کے بعد ان نوڈز میں سے جو کہ ورچوئل گریڈ کے جو ہے وہ ممبرز ہیں ان نوڈز میں سے کس نوڈ کو جو ہے وہ ایز اے ایکٹیو نوڈ جو ہے وہ چوز کیا جائے. اور پھر تیسرا فیز ہے کہ باقی کے نوڈز ہیں جب انہوں نے ایک دفعہ ایک ایکٹیو نوڈ چوز کر لیا تو باقی نوڈز کو جو ہے وہ سلیپ موڈ میں جو ہے وہ سوئچ کیا جائے. تو اس طرح سے جی ایف جو ان بیس پہ آپریٹ ہوتا ہے. اب لیکن یہ ہے کہ اب ایکٹیو پیریڈ میں جب ایکٹیو اسٹیٹ میں نوڈ ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ جو نوڈ جو ہے وہ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ وہ کتنے ٹائم کے لیے جب ایکٹیو رہے گا. تو وہ جو ٹائم ایسٹیمیٹ ہوتا ہے اپنے تمام جو نیبرز کو جو ایک ورچوئل گریڈ میں ہوتے ہیں ان کو جو اناؤنس کرتا ہے, اور پھر اس ٹائم کے بعد جو بھی نوڈ ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ ویک اپ موڈ میں یا ایکٹیو موڈ میں آتے ہیں, اور پھر دوبارہ اس دفعہ جو ہے وہ تمام نوڈ جو ایک ایکٹیو نوڈ جو ہے وہ چوز کرتے ہیں. اور یہ ایکٹیو ہو سکتا ہے کہ ہم پاور لمیٹیشن یا پاور ریسورسز کے بیس پہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے جس کے پاس سب سے زیادہ پاور ہے اس کو ہم ایز اے ایکٹیو نوڈ چوز کریں, یا لیٹس سے کہ ایسا نوڈ چوز کریں جو کہ آپ کو سینسنگ کوریج جس سے ڈسٹرب نہیں ہوتی, جو کہ سینسنگ کوریج کے لحاظ سے جو بیٹر آپشن ہے. تو اس طرح سے ڈفرنٹ جو ہے کرائٹیریا جن کے سے ہم جو ایکٹیو نوڈ چوز کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور پروٹوکول ہے جسے ہم کہتے ہیں جیوگرافیکل اینڈ انرجی اویئر راؤٹنگ پروٹوکول. اب جیوگرافیکل انرجی راؤٹنگ پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ نارملی ہم ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں, فارورڈ کرتے ہیں تو ایک نوڈ کو جو ہے وہ چوز کرتے ہیں کہ کس نوڈ کو ہم نے چوز کرنا ہے. لیکن یہ جو جیوگرافیکل گیئر راؤٹنگ پروٹوکول ہے وہ ایک سنگل نوڈ کے بجائے ایک ایریا کاسٹ راؤٹنگ پروٹوکول ہے کہ ایک پرٹیکولر ایریا کو ڈیٹا سینڈ کرتا ہے. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ نوڈ جو ہے وہ یہ بھی بیسیکلی لوکیشن بیسڈ راؤٹنگ پروٹوکول ہے. تو اس ایریا کو جو ہے جو ایریا جس میں ڈیٹا سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس پورے ایریا میں جتنے بھی نوڈز ہیں تمام نوڈز کو وہ ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے. اور لیٹس سے کہ اگر اس ایریا میں جس کو ڈیٹا سینڈ کرنا چاہ رہا ہے, اب یہ ایریا جو ہے بیسیکلی ایسا ایریا ہوتا ہے جو کہ ڈیسٹینیشن یا سنک نوڈ سے بہت کلوزسٹ ایریا ہوتا ہے, رائٹ. تو اس ایریا میں سے جتنے بھی نوڈز اس ایریا میں سے ان کو ڈیٹا سینڈ کرتا ہے. لیکن
اگر اس ایریا میں جو ہے وہ کوئی نوڈ ایگزسٹ نہیں کرتا تو اس صورت میں نارملی جو ہے وہ فیلئرز آ جاتے ہیں کہ جو گریڈی موڈ میں لوکیشن بیس میں کوئی بھی ایسا نوڈ نہیں ہے جو کہ سینک کے کلوز ہے اور نوڈ اٹ سیلف کلوز ہے سب سے زیادہ، اور لیکن جو ہے سینک اس کی ریچ میں اپروچ میں نہیں ہے، تو اس کیس میں جو ہے ہم کیا ڈیسیژن کریں؟ تو اس کے لیے یہ پروٹوکول جو ہے دو کاسٹ جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے. ایک ہوتی ہے ایسٹیمیٹڈ کاسٹ، دوسری ہوتی ہے لرنڈ کاسٹ. لرنڈ کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ نوڈ جو ہے تمام جو فارورڈنگ نوڈز ہیں ان کے جو ہے وہ کاسٹ کو لرن کرتا ہے کہ کس نوڈ کو ڈیٹا سینڈ کرنے سے جو ہے وہ سب سے کم جو ہے وہ کاسٹ انوالو ہوگی. یہ کاسٹ جو انرجی وائز ہوتا ہے کہ کس میں سب سے کم انرجی جو ہے کنزیوم ہوگی. تو وہ جو ایریا کاسٹ ہوتا ہے اس میں ان نوڈز کو چوز کرتا ہے کہ جن پہ جو ہے وہ جو لرنڈ کاسٹ ہے سب سے کم ہے. لیکن اگر ایسے نوڈز ایگزسٹ نہیں کرتے یا ایریا جو ایمٹی ایریا ہے تو اس کیس میں جو دوسری ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے اس کو یوز کرتا ہے. اب ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کا مطلب یہ ہے اپنے تمام نیبرز کی جو انرجی ہے اس کو جو ہے ان کو کنسیڈر کرتا ہے، اور انرجی ڈیوائڈیڈ بائی ڈسٹینس بٹوین دا نوڈ اٹ سیلف اینڈ دا سنک نوڈ، اور انرجی ڈیوائڈیڈ بائی ڈسٹینس کے حساب سے اس کو جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہوتی ہے، اور وہ کاسٹ جس نیبر کی سب سے کم کاسٹ ہوگی اس کو ایز اے فارورڈنگ نوڈ جو ہے وہ چوز کرے گا. تو اس طرح سے ان دونوں کاسٹ کے جو ہے اڈاپٹیولی جو ہے وہ یوز کرتا ہے اور اپنے راؤٹنگ ڈیسیژن جو ہے وہ لیتا ہے. اس سے پہلے ہم جتنی پروٹوکول ڈسکس کر چکے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ کوالٹی سروس اویلیبل پروٹوکول نہیں تھے. تو اب ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا پروٹوکول ہے جو کہ کوالٹی آف سروس میں ڈیلے کو کنسیڈر کرتا ہے. اس پروٹوکول ہم سپیڈ کہتے ہیں، ریئل ٹائم راؤٹنگ پروٹوکول فار وائرلیس سینسنگ نیٹورکس. اب ریئل ٹائم پروٹوکول جو سپیڈ پروٹوکول ہے جس طرح سے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ پیکٹ کی جو سپیڈ ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے ڈیٹا فارورڈنگ ڈیسیژن جو لیتا ہے، یعنی کہ ایسا پاتھ یا ایسا فارورڈنگ نوڈ چوز کرنا کہ جس پہ جو پیکٹ کی جو ڈیلیوری سپیڈ ہے وہ سب سے زیادہ. سپیڈ مینس کہ ڈیلے ڈیوائڈیڈ بائی ڈسٹینس، کہ جتنا ڈیلے ڈسٹینس ریشو جو ہے وہ کم ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ کنسیڈر کرے گا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سپیڈ نارملی آپ کی میٹرز پر سیکنڈ ہے، تو جتنا ڈسٹینس ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلے ہے تو اس ریشو جتنی ریشو جو ہے وہ زیادہ ہوگی اس کو جو ہے وہ سپیڈ زیادہ ہوگی اور اس پاتھ کو جو ہے ایز اے فارورڈنگ پاتھ جو ہے وہ چوز کرے گا. اب یہ جو نوڈ ہے بیسیکلی لیٹس اگر آپ سورس اور سنک جو ملٹی ہوپ ڈسٹینس پہ ہیں تو اس صورت میں جو ڈیلے ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ڈی ہوپس ڈیلے میں جو ہے ڈیوائڈ کر لیتا ہے. لیٹس اگر آپ کی جو 10 ہوپس ہیں اور آپ کا ڈیلے گارنٹیز یا ڈیڈ لائن ہے وہ 1 سیکنڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جو ٹوٹل ڈیلے ہے اس کو جو ہے وہ 10 ہوپس میں ڈیوائڈ کر لے گا اور ہر ہوپ کا ڈیلے جو ہے 100 ملی سیکنڈ ہو جائے گا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہوپ جو فارورڈنگ ڈیسیژن ہے اس نے ایسا نوڈ چوز کرنا ہے کہ جس کا جو ڈیلے ہے وہ 100 ملی سیکنڈ سے کم ہو یا میکسیمم جو 100 ملی سیکنڈ ہو. تو اس کے بعد ہی ہم جو ہے وہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں. تو جس طرح کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں اس کے آپریشن میں کہ سورس نوڈ جو ہے وہ اپنے جب بھی ڈیسٹینیشن چوز کرتا ہے تو اس ڈیسٹینیشن میں سب سے پہلے تو یہ دیکھتا ہے کہ وہ ان نوڈ کو ایک تو ایک نیبر تمام کے تمام نیبرز میں سے کسی ایک نوڈ کو کنسیڈر کرے. آف کورس اس میں جو سب سے کلوز نیبرز ہوں گے ان کی سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگی اس لیے ان کا ڈیلے بہت کم ہوگا. تو لیکن اس صورت میں کیا ہوگا کہ نمبر آف ہوپس بہت بڑھ جائیں گی اور اس صورت میں ہم جو ہے وہ ڈیلے کو جو ہے وہ ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کر پائیں گے. تو ہمیشہ جو ہے ایک منیمم باؤنڈ رکھا ہے ڈسٹینس میں کہ جب ایک فارورڈنگ نوڈ چوز کرتا ہے تو اب چونکہ یہ لوکیشن بیسڈ راؤٹنگ پروٹوکول ہے تو اس کیس میں اپنے تمام نیبرز میں سے ان نیبرز کو سلیکٹ کرتا ہے ایز اے فارورڈنگ نوڈ کہ جو ایٹ لیسٹ کے میٹرز ڈسٹینس جو ہے وہ اس سے اوے ہوں، کہ کے یونٹ آف ڈسٹینس جو اوے ہوں گے اس سے زیادہ دور ہوں گے، یا کہہ لیں کہ کے یونٹ آف ڈسٹینس جو ٹوورڈز ڈیسٹینیشن نوڈ ہوں گے زیادہ قریب ہوں گے، ان میں سے نوڈز کو جو ہے وہ ایز اے فارورڈنگ نوڈ چوز کرے. اور پھر ان نوڈ میں سے ایسے نوڈ کو چوز کرے گا کہ جس کا جو ڈیلے ہے سب سے کم ہے یا جس کی جو سپیڈ ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو اس کے جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیڈ لائن بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ نمبر آف ہوپس ملٹیپلائڈ بائی ایل ڈیوائڈیڈ بائی کے پلس 1، کہ ایل بائی کے، ایل آپ کا کیا ہے کہ ٹوٹل ڈسٹینس ہے فرام سورس نوڈ ٹوورڈز دا ڈیسٹینیشن نوڈ، اور کے وہ ایک تھریش ہولڈ ہے کہ جو اس نے سیٹ کیا ہے کہ اس سے کم ڈسٹینس والے نوڈ کو ایز اے فارورڈنگ نوڈ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرے گا. تو بیسیکلی ایل بائی کے آپ کی منیمم نمبر آف ہوپس کو ڈیٹرمن کرتا ہے کہ کتنی ہوپس آپ کو چاہیے. لیٹس اگر آپ کے سورس اور ڈیسٹینیشن کے درمیان جو لیٹس سے کہ 100 میٹرز کا ڈسٹینس ہے اور منیمم تھریش ہولڈ ویلیو اگر آپ 10 میٹرز رکھ لیں، اس کا مطلب کہ ہمیشہ جب بھی آپ فارورڈنگ نوڈ چوز کریں گے تو کم از کم جو ہے وہ 10 میٹر جو ہے اس سے اوے ہوگا یا 10 میٹر ڈیسٹینیشن کے زیادہ قریب ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ 100/10 مینز کہ آپ 10 ہوپس جو ہے وہ میکسیمم جو آپ کو 10 ہوپس جو ہے اس میں لگیں گی.
اور اگر آپ ایک ہوپ کا جو ہے وہ ڈیلے کو گارنٹیز کر لیں, اٹ مینس کہ آپ اوور آل ڈیلے کو جو ہے وہ گارنٹیز کر سکتے ہیں. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ اب اس میں اگر تو آپ کے پاس جو اتنے ڈسٹینس کے بعد نمبر آف جو نوڈز ہیں وہ اویلیبل ہوں, تو ڈینسٹی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نوڈز کی ڈپلوائمنٹ اس طرح سے کریں کہ آپ کم از کم کے ڈسٹینس کے بعد کم از کم ایک نوڈ جو ہے ضرور اویلیبل ہو. ادروائز کیا ہوگا کہ راؤٹنگ ہولز ہوں گے, کوئی نوڈ اویلیبل نہیں ہوگا, تو یہ پروٹوکول جو ہے وہ فیل ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروٹوکول ہے وہ نمبر آف ہوپس پہ جو ہے بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے, اور اگر جو ہے وہ ہوپس ویری کرتے ہیں یا اسپیشلی اگر ہر ہوپ کا ڈیلے جو ہے بہت ڈفرینٹ ہے, تو لیٹس سے کہ جس طرح میں نے ایگزامپل میں بات کی کہ میکسیمم جو ہوپ ڈیلے جو ہے وہ 100 ملی سیکنڈ ہم نے کنسیڈر کیا, لیکن اگر کسی ہوپ کا جو کنجیشن کی وجہ سے یہ ٹرانسمیشن ایرر کے ڈیلے بہت زیادہ آتا ہے, تو اس کیس میں یہ اپروچ جو ہے وہ فیل ہوگی. تو یا اگر نمبر آف ہوپس بڑھ جاتے ہیں جو کہ اس نے ایسٹیمیٹ کی ہیں, اس ایسٹیمیٹ نمبر آف ہوپس کی وجہ سے کی بجائے نمبر آف جو ہوپس بڑھ جاتی ہیں جو کہ نارملی جو ہے نان یونیفارم ڈپلوائمنٹ کی صورت میں پاسبل ہوتا ہے, تو اس کیس میں بھی یہ ڈیلے گارنٹیز جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوں گی. تو یہ جو ہے وہ یہ اس کی جو ہے ڈیفیشنسی, اس کے ڈرا بیکس ہیں. تو یہ تھا آج کے لیکچر کے بارے میں. اگر آج کے لیکچر ہم جو ہے کنکلوڈ کریں کہ آج ہم نے کیا ڈسکس کیا, تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے راؤٹنگ چیلنجز جو ہے جو کہ سینسر نیٹورک ان کو ڈسکس کیا, اور ان میں جو بیسیکلی جو چیلنجز ہیں یہ جو سینسر نیٹورک کے جو ان کے جو انہیریٹڈ ایشوز ہیں, ڈیزائن ایشوز ہیں, انہی کی وجہ سے ہی راؤٹنگ چیلنجز ہیں. تو ان چیلنجز کے ہم نے جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہوئے راؤٹنگ پروٹوکول جو ہے وہ ڈیزائن کرنا, اور اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ پروپوزل جو ہے وہ ڈسکس کی. سب سے پہلا جو چیلنج تھا وہ ڈپلوائمنٹ تھا کہ نوڈز کی ڈپلوائمنٹ جو ہے وہ راؤٹنگ پروٹوکول کو بہت افیکٹ کرتی ہے. اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ اس میں مینوئل ڈپلوائمنٹ کسی میں ٹپولوجی ڈفرینٹ ہوگی, رینڈم ڈپلوائمنٹ کسی میں ٹپولوجی ڈفرینٹ ہوگی. جب ڈفرینٹ ٹپولوجیز ہوں گی تو راؤٹنگ پروٹوکول کی پرفارمنس بھی دونوں ٹپولوجی صورت میں ڈفرینٹ ہوگی. اسی طرح سے جو ڈفرینٹ راؤٹنگ میتھڈز ہیں, لیٹس سے کہ آپ کا کیوری ڈریون میتھڈ ہے یا ایونٹ ڈریون میتھڈ ہے, یا یہ پروٹوکول مانیٹرنگ ہے کہ آپ پروٹوکول ڈیٹا فیچ کر رہے ہیں, یا سم ٹائم ایپلیکیشن اسپیسیفک بھی راؤٹنگ میتھڈ ہو سکتا ہے کہ ایپلیکیشن جو ہے وہ اپنی مرضی سے ڈیٹا کو جو نیٹ ورک سے فیچ کرنا چاہ رہی ہے, یا ان کی ایک ہائبرڈ اپروچ بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے نوڈز کی ہیٹروجینٹی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ آپ جب راؤٹنگ پروٹوکول میں جب نیکسٹ فارورڈنگ نوڈ چوز کرتے ہیں تو اس کے لیے نوڈز کی ہیٹروجینٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اب ہیٹروجینٹی میں کیا فیکٹرز ہوتے ہیں کہ نوڈز کے جو ڈفرنٹ جو ہے وہ اسپیسیفکیشن ریسورسز ہیں, لیٹس سے میموری ہے یا ان کی پروسیسنگ پاور ہے یا بینڈ وڈتھ ہے, تو اس طرح کے جو ڈفرنٹ جو ہے وہ فیکٹر جو ہے وہ اس کے ہیٹروجینس بناتے ہیں. اس طرح جو فالٹ ٹالرنس ہے وہ بہت امپورٹنس ہے کہ نوڈز کی موبلٹی کی وجہ سے جو ان کی انرجی ڈپلیشن کی وجہ سے نوڈز کے جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں, تو اس میں آپ کے راؤٹ جو ہے وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں, یا آپ موبلٹی کی ایشوز ہیں. تو یہ ڈفرنٹ ایشوز ہیں جو کہ راؤٹنگ پروٹوکول کنسیڈر کرتے ہیں. اس طرح ڈفرنٹ ہم نے راؤٹنگ پروٹوکول جو ہے پھر اس میں ڈسکس کیے. ان میں اسپن پروٹوکول تھا, ڈائریکٹری ڈیفیوژن تھا, ایکوائر پروٹوکول تھا, لیچ تھا, ٹین اے ایف ٹین, جے ایف پروٹوکول, اسپیڈ پروٹوکول یا گیئر پروٹوکول. تو ان ڈفرنٹ پروٹوکول کو ہم نے جو ہے ڈسکس کیا. تو یہ تھا آج کے لیکچر کے بارے میں. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ٹرانسپورٹ پروٹوکول جو ہے ان کو ڈسکس کریں گے کہ وائرلیس سینسر نیٹورک کون کون سے پروٹوکول جو ہے وہ پرپوز کیے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہم سیکورٹی ایشوز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اس لیے کہ سینسر نیٹورک جو ہے بہت کرٹیکل اپلیکیشن کے لیے نارملی ہم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں, تو اس کے لیے سیکورٹی ایشوز جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ہیٹروجینس وائرلیس نیٹورک. تو ان کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ. سی یو ان نیکسٹ لیکچر. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.